بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کی مغفرت کے لیے عظیم تحفہ۔ روزانہ قرآن مجید کی یہ سورت پڑھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی یہ سورت والدین کی بخشش کرواتی ہے، قبر سے سیدھا جنت میں لے کر جاتی ہے۔ وہ سورت یہ ہے۔ محترم ناظرین، دنیا کی ہر نعمت اپنی جگہ، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس کے بغیر زندگی کا ہر رنگ بے رنگ اور ہر خوشی بے معنی لگتی ہے۔ وہ نعمت ہے ماں باپ۔ ماں کی ممتا وہ واحد احساس ہے جو بغیر کسی مفاد کے صرف دینا چاہتی ہے، اور باپ کا سایہ وہ حفاظت ہے جو اوپر پر اولاد پر آنے والی ہر آفت کو اپنے سر پر لے لیتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی کی کسی نہ کسی موڑ پر ماں باپ کی دعاؤں کے اثرات محسوس کیے ہوں گے۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ، ان کے سجدوں کی نمی اور ان کی دعاؤں کی تاثیر ہمارے نصیبوں کو بدل دیتی ہے۔ لیکن وقت کی تیز رفتار، دنیا بھی مشکلیں اور غفلت کا پردہ ہمیں کبھی کبھار یہ بھلا دیتا ہے کہ وہ ہستیاں انہوں نے ہمارے لیے اپنا سکون، اپنے نیند، آرام اور اپنی جوانی قربان کی۔ آج وہ ہم سے صرف ایک دعا کی امید رکھتے ہیں۔ اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہوں تو یہ سورت پڑھ کر سیال ثواب کریں۔ محترم ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو صرف زندہ ہی نہیں بلکہ مرنے والوں کے لیے حقوق اور ان سے جڑے اعمال کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ مرنے والوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنے ماں باپ کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہوں، جو اپنی اولاد کی طرح بھری امید نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کو سیال ثواب کرنا، ان کے درجات بلند کرنا، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، یہ سب وہ نیک اعمال ہیں جن کی اسلام میں بے پناہ فضیلت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی صورتوں کی تعلیم دی جن کو اگر کوئی شخص پڑھ کر اپنے ماں باپ یا اہل خانہ کے مرحومین کے لیے سیال ثواب کرے تو ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ غور کیجئے، وہ جنت، وہ مقام ہے جس کے لیے انبیاء اکرام نے دعا مانگی، صحابہ نے قربانیاں دیں اور اولیاء نے ریاضتیں کی۔ اور اگر ہم اپنے چند لمحے نکال کر ان صورتوں کا سیال ثواب اپنے ماں باپ کو کریں تو کتنا عظیم تحفہ ہوگا۔ اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ مرنے والوں کو کچھ نہیں پہنچتا، حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں واضح ہے کہ صدقہ جاریہ، نیک اولاد کی اور اس سیال و ثواب کا عمل مرنے والوں کے لیے راحت کا سبب بنتا ہے، اور اگر یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مخصوص صورتوں کے ذریعے کیا جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ بے شک جو شخص اپنے مرحومین والدین یا عزیز و اقارب کے لیے یہ صورت پڑھ کر ان کو سیال ثواب کرتا ہے تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، قبر سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے اور ان کو جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے۔ وہ صورت یہ ہے، سورۃ الیاسین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اس صورت کو پڑھ کر مردوں کا سیال ثواب کرے تو مردوں پر سے حساب ہٹا لیا جاتا ہے، ان کی بخشش و مغفرت کر دی جاتی ہے اور ان کی بخشش کی نوید سنا دی جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، آپ جب بھی اپنے مرحوم والدین یا عزیز رشتہ داروں کو سیال ثواب کرنا چاہیں تو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کیا کریں، کیونکہ درود پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک میرے ساتھ ثواب کی نیت سے پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سورۃ الیاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ الیاسین کو قلب القرآن یعنی قرآن پاک کا دل بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی پیاری صورت ہے۔ نزاع تکلیف کے وقت اگر اس صورت کی تلاوت کی جائے تو روح نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس صورت کو کسی مرحوم کی قبر پر پڑھا جائے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ اور بھی صورتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو سورۃ الملک بھی بہت ہی مجرب صورت ہے جو قبر میں میت کا ساتھ دیتی ہے اور اس کی بخشش کروا کر ہی دم لیتی ہے۔ تو سورۃ الملک بھی اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اور سورۃ اخلاص بھی قرآن پاک کی بہت پیاری صورت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ظاہر کرتی ہے، آپ بھی اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر آپ ان تینوں صورتوں کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، ورنہ آپ نے درود پاک پڑھ کر سورۃ الیاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے آخر میں آپ نے دوبارہ سے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کا ثواب اپنے تمام مرحومین کو سیال ثواب کر دینا ہے۔ اور آخر میں آپ نے استغفر اللہ کی ایک بھی تسبیح پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے تمام مرحومین کو سیال ثواب ہوگا اور ان کی قبر پر سے عذاب ہٹا لیا جائے گا اور ان کے درجات بلند کر دیے جائیں گے۔
ان کی بخشش ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے اور اس کے عذاب کو بھی بھلا دیتا ہے اور ان کے زمین پر نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس کے گناہوں پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان لائے تھے۔ ایک دن ان کا بیٹا کسی مہم پر گیا اور کئی دن تک واپس نہ آیا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت پریشان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے بیٹے کی گمشدگی کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عوف، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے دعا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے کو تمہیں واپس لوٹا دے گا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر مکمل بھروسہ رکھا اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اور اس دعا کا ورد کرتے رہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس تشریف لائے اور اپنی زوجہ کو اس وظیفے کے بارے میں بتایا اور دونوں نے اللہ کی رضا کے لیے وظیفہ شروع کیا۔ اس وظیفے کا ایسا اثر ہوا کہ کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا بیٹا اچانک واپس آ گیا۔ جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیسے بچا کر آیا تو اس نے بتایا کہ میں قید میں تھا اور ایک رات اچانک میری قید کی رسیاں کھل گئیں اور رستہ صاف ہو گیا اور میں باحفاظت گھر پہنچ گیا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور ان کے بتائے گئے کلمات کو دل اور اخلاص کے ساتھ ورد کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بنی آدم انسان گناہ گار ہے اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرے، گناہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے تو وہ صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہی سیاہی بھر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی گناہ کی وجہ سے اس رزق میں کمی محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا تھا۔ چھوٹے گناہوں کو معمولی نہ سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے گناہ کو معمولی نہ سمجھو کیونکہ یہ مل کر انسان کو ہلا کر رکھ سکتے ہیں، جیسے لکڑیاں اکٹھی کر کے بڑی آگ جلائی جاتی ہے ویسے ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں تر رہے۔ ذکر کرنے والوں کو اللہ یاد رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو میرا ذکر کر، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ الہی سب سے افضل عمل ہے۔ ذکر الہی دل کو سکون دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جان لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہا، اس کے سارے گناہ چھوٹے معاف کر دیے جاتے ہیں اور خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ بڑے گناہوں کے لیے توبہ استغفار کرنا عظیم ہے اور اللہ بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، بے شک اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم، کرم اور اپنا فضل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی پریشانیوں کو ختم کرے اور ہمیں اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔